اور آج اگر ہم دیکھیں لیو اور ورگو کو، گرہن چونکہ جیسے کہ عمومی طور کے اوپر پتہ ہے، ہم ہر ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ 7-8 کے درمیانی شب کو لگنا ہے، اور گرہن جو ہے یہ موسٹ آف دا زوڈک سائنس کے لیے کمزوری، خرابی، پریشانی تو لے کے آئے گا. لیکن اس گرہن کے باوجود کن زوڈک سائنس کو بلیسنگ ہو سکتی ہیں، اور ان زوڈک سائنس کو جن کے لیے خرابی یا پریشانی ہوگی ان کو احتیاط کیا کرنی ہے. اب اس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ لیو کو دیکھیں تو لینز والوں کے لیے جب یہ گرہن لگ رہا ہے اس ٹائم کے اوپر ان کا ذہن کا جو رولنگ پلانٹ ہے سن، وہ ان کے ذہن کے گھر میں موجود ہے. ذہن کے گھر میں مائنڈ کا پلانٹ ہو تو انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیسیژن میکنگ وائز زیادہ بہتر ہو جاتا، کانشیس ہو جاتا اپنے ڈیسیجنس کو لے کے، اپنے اقدامات کو لے کے، اپنے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے، کوئی انویسٹمنٹس کرتے ہوئے، کوئی بھی زندگی میں نیا ڈیسیجن کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو سنبھالنے کا ہنر بہت اچھا آ جاتا ہے. اور ویسے بھی سن کا تعلق جو ہے وہ وسعت نظری سے بھی ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز سے بھی ہے. اس اعتبار سے لینز والوں کی زندگی میں جس ٹائم پہ یہ گرہن لگے گا، ان کو کافی حد تک اپنے ڈیسیجنس جو ہیں وہ زندگی میں کمزوری سے محفوظ کریں گے. ان کو زندگی میں ان کا ہمت حوصلہ جو ہے وہ ان کو مسائل پریشانیوں سے تھوڑا سا بچا کے رکھے گا، کیونکہ ان کا مائنڈ کا پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں اچھی پوزیشن پہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہیں پہ مرکری بھی ہے. مرکری انسان کو نئے آئیڈیاز کی طرف لے کے جاتا ہے، مرکری انسان کو مسائل کے سلوشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. اب کیونکہ گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 7ویں گھر میں، 7ویں گھر میں گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں شراکت سے جڑے ہوئے اچھے خاصے پرابلمز لے کے آئے گا. ان کی زندگی میں میرٹل افیئرز سے، میرٹل لائف سے جڑے ہوئے کافی پرابلمز آتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی میں اختلافات جنم لے سکتے ہیں، اور اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں اور اگر کسی جگہ کے اوپر رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ خدا نہ خواستہ اس گرہن کے اثر کی وجہ سے ختم ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اگر یہ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں اچھے خاصے پرابلمز آ سکتے ہیں، چیزیں مس انڈرسٹوڈ کی جا سکتی ہیں، پارٹنر کے ساتھ چیزیں بلا وجہ ڈسٹنس کریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کہ ذہن کے گھر میں 2 اچھے ستارے ہیں، ایک ان کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ اور ایک مرکری، تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ یہ اپنے مسائل کو کمپیریٹیولی کسی دوسرے زوڈک سائن کے نسبتاً بہت اچھے انداز میں مینیج کر لیں. پرابلمز آئیں گے ضرور، لیکن ان کے ساتھ ان کے پاس پلاننگز پہلے سے موجود ہوں گی. یہ ہمت حوصلہ نہیں ہاریں گے، یہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ کے اوپر رہتے ہوئے پرابلمز اور مسائل کو سلوشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. یہ چیز ان کو کافی حد تک اس گرہن کے منفی اثرات سے بچائے گی. لیکن چونکہ پھر بھی گرہن لگنا ہے زائچے کے 7ویں گھر میں، 7واں گھر جو ہے یہ ملازمت سے فائدے کا بھی گھر ہے، تو اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اپنی جاب کے بارے میں، جاب کی جگہ کے اوپر بہت زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لائبلٹیز کے بارے میں اگر یہ کیئر نہیں کر رہے تو ان کی کام کی جگہ کے اوپر بھی تھوڑے سے پرابلمز آ سکتے ہیں، ان کی جاب سے جڑی ہوئی چیزوں میں بھی تھوڑا سا انریسٹ ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے لینز والوں کو اپنے کام کی جگہ پہ، شراکتی چیزوں میں، ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں ان کے لیے ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، تو ریمیڈیز جو ہیں وہ میں کمبائنڈ آپ کو پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گا ورگنز کے ساتھ. ٹھیک ہے. ورگنز کی طرف موو کریں تو ورگو والوں کے لیے سر لیو کا میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کہیں پہ کوئی فائدہ بھی ہے اس میں؟ دیکھیں بڑی صاحب، اس میں نا گرہن اگر تو زائچے میں لگے نا 6 8 12 گھروں میں، ٹھیک ہے. تو پھر گرہن جو ہے وہ فائدہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر گرہن لگ رہا ہو آپ کے کسی اچھے گھر میں جو کہ آپ کے زائچے میں آپ کا ایک مثبت ہاؤس ہے اور وہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھی چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ گرہن کا لگنا خرابی لے کے آتا ہے، وہاں پہ بلیسنگ یا اچھائی جو ہے وہ نہیں آتی. لینز والوں کے لیے گرہن بہت شدید خطرناک ہو سکتا تھا اگر ان کے ذہن کے گھر میں مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ موجود نہ ہوتا. ٹھیک ہے. ان کے لیے ان کی شادی کے خاتمے کا وقت تھا اگر مرکری کمیونیکیشن کا پلانٹ ان کے ذہن کے گھر میں نہ ہوتا. اب چونکہ یہ 2 اچھے پلانٹ ان کے ذہن کے گھر میں ہیں تو مسائل آئیں گے ضرور، لیکن یہ اس کو ٹیکل ڈاؤن کر لیں گے. اب انہی مسائل کو مزید اور زیادہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ ریمیڈیز کر سکتے ہیں تاکہ جو مسئلے ہیں وہ بہت شدت اختیار نہ کریں اور وہ چھوٹے مسائل سے ہی حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ورگو، برج السملہ. ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے لیے، اب جیسے کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ فائدہ ہو سکتے کہ نہیں، اب ورگنز والوں کے لیے یہ گرہن لگ رہا ہے زائچے کے 6 گھر میں. ٹھیک ہے. زائچے کا 6 ہاؤس کیونکہ کمزور گھر ہے، یہاں پہ گرہن کا لگنا انسان کو زندگی میں 6 گھر کی خرابیوں کو دور کرے گا. جیسے کہ ورگنز والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں لگے گا تو ان کی زندگی میں ہر وہ شخص جو کہ ان سے حسد کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے،
ان کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے یا ظاہری طور کے اوپر ان کا دشمن ہے اور آن اینڈ آف ان کے بارے میں پرابلمس کریٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تمام طرح حاسدین ورگنز والوں کی زندگی میں زیر ہوں گے. یہ چیز ورگنز والوں کے لیے بہت اچھی ہے کہ ان کی زندگی سے حاسدین نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. حاسدین قطعی طور کے اوپر ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکیں گے. اور سیکنڈلی چیز کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ان کے بارے میں کوئی ایسی پلاننگ یا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے جس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ شخص بھی آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان کی زندگی سے نکل جائے گا. یہ چیز ورگنز والوں کے لیے ایک طرح کی بلیسنگ ہے. پھر اس کے بعد ذائچے کا چھٹا گھر ہوتا ہے آپ کی فزیکلی طور کے اوپر بیماریوں کا, پریشانیوں کا. تو ورگنز والوں کے ذائچے میں بیماری کے گھر میں گرہن لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا. ان کی زندگی میں جو ہیلتھ ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ نسبتاً کافی حد تک کم ہونا شروع ہوں گے. تو اس اعتبار سے ورگنز والوں کی زندگی میں صحت یابی بھی ہے, حاسدین کا زیر ہونا بھی ہے. تو گرہن ورگنز کے لیے نسبتاً ایک اچھا پروڈکٹیو چیز ہوگی کہ گرہن جب بھی لگے گا, اسپیشلی یہ 7-8 والا, اس کے جو اثرات رہیں گے اگلے گرہن تک رہیں گے. اور اگلا گرہن آ رہا ہے 20-21 کی درمیانی شب کو, اور وہ سورج گرہن, اور وہ گرہن ورگنز والوں کے لیے کیئرفل ہوگا کیونکہ وہ گرہن ان کے ذہن کے گھر میں لگ رہا ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو کریں گے. لیکن اس گرہن کی بات کریں تو یہ گرہن ورگنز والوں کے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے چیزیں نسبتاً آسانی کی طرف آئیں گی, بلیسنگ کی طرف آئیں گی, صحت یابی کی طرف آئیں گی. اور کام کی جگہ کے اوپر بھی جو لوگ ان کے مخالف ہیں, مخالفت کرتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, وہاں سے بھی چیزیں ان کی زندگی میں نسبتاً بہتر ہوں گی. پھر اس کے بعد ذائچے کا چھٹا گھر دیکھا جائے تو یہ 7ویں گھر کا 12واں گھر ہے. اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ ورگنز والوں کی زندگی میں جو شراکتی معاملات ہیں, جو ازدواجی معاملات ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ان کی زندگی میں منفیت پھیلا رہے ہیں, جیسے کہ ہسبینڈ وائف کے رشتے میں کوئی شخص بیچ میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے, غلط فہمیاں کریٹ کر رہا ہے, دل میں دوری کریٹ کر رہا ہے, وہ شخص بھی کافی حد تک ان کی زندگی سے نکل جائے گا. اس کے بعد ورگنز والوں کی زندگی میں کیونکہ شراکت کے گھر کے کمزور گھر کا حاکم ہے تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں اگر یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو خرچے بلا وجہ ہو رہے ہیں, خرچے کنٹرول ہونا شروع ہوں گے, اور ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر فائنینشلی طور پر ریلیف ملے گا اپنی پارٹنرشپ کے کاموں میں. تو یہ چیز ورگنز والوں کی نسبتاً ایک بلیسنگ ہوگی. اب اگر ہم احتیاط کی طرف آئیں تو اوبویسلی ہر ویڈیو میں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز آیات جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے جب بھی گرہن لگ رہا ہے, اور اس کا طریقہ جو ہے وہ دوسری نماز سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو کہ آپ کو زنجانی جنتری بھی مل جائے گا, ورنہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے, میں آپ کو تب بھی بھیجوا دوں گا. سیکنڈلی طور کے اوپر جو صدقہ بنتا ہے گرہن کا, اس گرہن کا جو صدقہ ہوگا یہ صدقہ بنے گا, اس میں 2 کلو سوجی لے لی جائے اور 1 کلو شکر لے لیا جائے. ان کو مکس کر لیا جائے اسپیشلی طور کے اوپر لینز والوں کے لیے, کیونکہ لیو والوں کے لیے صدقہ دینا ان کی زندگی میں نسبتاً ان کے سٹریس, ڈپریشن اور پریشانی کو دور کرے گا. تو 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر لے کے اس کو مکس کر لیں, قبرستان چلے جائیں, وہاں پہ اہل قبور کو سلام کریں, فاتح خوانی کریں, اور وہاں پہ پھر جتنے کیڑے مکوڑے حشرات ہوتے ہیں ان کی دعوت کی نیت سے آپ پورے قبرستان میں ڈفرینٹ درختوں کی جڑوں میں ڈلوا دیں. تو یہ صدقہ کرنے سے چیزیں نسبتاً ان کے لیے انشاءاللہ نقصان اور پریشانی کی طرف نہیں جائیں گی.